مفتی صاحب، میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اب بچے بند کروا دینے چاہیے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ مفتی صاحب، سردی کی وجہ سے اگر عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں یعنی رات کو 12 بجے، کیا وہ نماز قضا ہوگی؟ بھائی مبشر صاحب، رمضان المبارک کے علاوہ اگر نفلی روزہ ہو یا روزے کی قضا ہو اور سحری نہ کھائی ہو، کیا روزہ ہو جائے گا؟ ماسٹر عاطف صاحب، مردے کو دفن کرتے وقت مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر ان پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنا اور قبر میں ان کو ڈال دینا، کیا یہ جائز ہے؟ مفتی صاحب، سردی کی وجہ سے اگر عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں یعنی رات کو 12 بجے، کیا وہ نماز قضا ہوگی؟ بھائی مبشر صاحب، عشاء کی نماز کا وقت صبح صادق تک ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے اگر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں چند جوانوں سے کہوں کہ کچھ ایندھن اکٹھا کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا شرعی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو جماعت کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی عشاء کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک کے علاوہ اگر نفلی روزہ ہو یا روزے کی قضا ہو اور سحری نہ کھائی ہو، کیا روزہ ہو جائے گا؟ ماسٹر عاطف صاحب، چاہے رمضان المبارک کا روزہ ہو یا کسی اور دن کا روزہ ہو، نفلی روزہ ہو یا واجب روزہ ہو یا کسی روزے کی قضا ہو، کسی بھی روزے کے لیے سحری کا کھانا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کھانے کی بہت سی احادیث میں ترغیب آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ سحری نہیں کھاتے تو آپ سنت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے اور سحری کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ البتہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مردے کو دفن کرتے وقت مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر ان پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنا اور قبر میں ان کو ڈال دینا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ احادیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک رسمی طور پر ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، لیکن ایصال ثواب کی جو بہترین صورت ہے وہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں، یعنی نماز کی صورت میں آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں یا تلاوت کی صورت میں یا خیرات کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی خاص طریقہ مقرر ہے اور نہ کوئی خاص وقت یا دن مقرر ہے۔ مفتی صاحب، میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اب بچے بند کروا دینے چاہیے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ مستقل طور پر بچے بند کروانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا علاج کروانا یا کوئی ایسی دوائی استعمال کرنا جس سے ہمیشہ کے لیے بچے بند ہو جائیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، آپ کی بیوی انتہائی بیمار رہتی ہے، اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے، یا بچے پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی ایک بچہ ابھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے کہ دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پہلے بچے کی اچھے سے پرورش نہیں ہوتی کہ دوسرا بچہ آ جاتا ہے، تو عارضی طور پر کچھ سالوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے وقفہ کروا سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر بچے بند کروانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔